سعادك يا سيدي يا خاتم النبيين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. آج کا ہمارا موضوع دن کی مناسبت کی وجہ سے 21 رمضان المبارک مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے. تو حضرت علی کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کی بارگاہ میں. حضرت علی جیسا جو خصوصیات حضرت علی کو حاصل ہیں ان کے مقابلے جیسی خصوصیات کسی کو نہیں ہیں. کون علی جو اکیلے بدر میں 22 کفار کو، کل 70 مارے گئے، 22 کفار کو واسطے جہنم کرنے والے ہیں. غزوہ احد میں کل 20 بندے مارے گئے یا 22 مارے گئے، جن میں سے 7 اکیلے حضرت علی نے واسطے جہنم کیے. غزوہ خیبر میں مرحب جو بڑے لوگوں کا مقابلہ کرنے والا تھا، حضرت علی نے اسے واسطے جہنم کیا. غزوہ خندق میں عمر ابن بدر جو اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا تھا، حضرت علی نے اسے واسطے جہنم کیا. وہ جو خلیفہ چہارم بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، السابقون الاولون میں بھی شامل ہیں، بیعت رضوان میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، بدری صحابہ میں بھی شامل ہیں، غزوہ احد میں بھی شامل ہیں، اور اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت میں بھی شامل ہیں. یہ خصوصیات صرف حضرت علی المرتضیٰ کی ہیں. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافق. فرمایا یہ ہو ہی کبھی نہیں سکتا ہے کہ بندہ منافق ہو اور علی سے محبت کر جائے. فرمایا ہو منافق اور علی سے محبت نہیں کر سکتا ہے. وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ. اور فرمایا کوئی بندہ جو ہو مومن اور علی سے بغض رکھتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. گویا حضور نے فرمایا مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ پکا منافق ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے دور میں پہچاننا ہوتا نا کسی کو، وقت کرنا ہوتا کہ کون ہے جو منافق ہے اور کون ہے جو پکا مومن ہے، تو فرمایا من کننا نعرف المنافقین، ہم منافقین کو پہچان لیتے تھے ببغضہم علیاً، کہ جو بندہ جس کے سامنے علی کا ذکر کیا جاتا اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا تو مسلمان کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ بندہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی. فرمایا جس نے علی سے محبت کی وہ سمجھے کہ اس نے اللہ کے محبوب سے محبت کی. ومن احبنی فقد احبہ اللہ. اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی وہ سمجھے کہ اس نے اللہ کریم سے محبت کی ہے. پھر ساتھ فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی. جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے علی سے دشمنی رکھی، وہ سمجھے کہ اس نے اللہ کے محبوب سے دشمنی رکھی ہے. ومن ابغضنی فقد ابغضہ اللہ. اور فرمایا جس نے پھر اللہ کے محبوب سے دشمنی رکھی وہ سمجھے کہ اس نے رب کائنات سے دشمنی رکھی ہے. علی کی محبت کوئی عام چیز نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اگر آپ حضرت علی کا ذکر سن کر، حضرت علی کے فضائل سن کر، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، اگر دل میں کہیں بات کھٹکتی ہے، چہرے کا رنگ بدلتا ہے، تو پھر اپنے ایمان کا خیال کریں، اپنے دل کے زاویے کو درست کریں. ہم ہر اس نسبت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہر اس نسبت کا احترام کرنے والے ہیں جیسے فضیلتیں، جیسے عظمتیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ آنے کی وجہ سے ملی ہیں. وہ چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ہوں،
مولا علی المرتضی شیر خدا ہوں یا چاہے بلال حبشی ہی کیوں نہ ہوں، جو بندہ حضور کی ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے اسے جو بھی کمالات ملے ہیں، جو بھی عظمتیں ملی ہیں، وہ حضور کے قدموں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ملی ہیں۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میرا بھائی علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کر لے، تو فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ من اراد العلم فلیأت الباب، علم چاہنے والا دروازے پہ آئے گا۔ گویا کہا جس نے علم لینا ہے اسے علی کے قدموں میں آنا پڑے گا، بغیر علی کے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کہیں حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضیلت یا خصلت حضرت علی کو عطا فرمائی، جو خوبی حضرت علی کو عطا فرمائی، وہ کسی اور کو نہ عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چند ایک صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے، تو وہاں جو انصار صحابی تھے، جو مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر کہا ذرا ان کا جذبہ دیکھیں، نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، آنے والے مسلمانوں کی خیر مقدم بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیسی بھلائی ہے کہ حضور نے ان سب کو کہا کہ یہ جو آئے ہیں کہ گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، عمر آئے ہیں، علی آئے ہیں، عثمان آئے ہیں، یہ جو میرے ساتھ تعداد میں چند لوگ آئے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں اپنا مال بھی چھوڑ کے آئے ہیں، گھر بار بھی چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے رشتہ دار بیٹے بھی چھوڑ کے آ گئے ہیں میرے ساتھ، اے مدینہ والو اب قربانی دینے کی تمہاری باری ہے۔ انہوں نے عرض کی کہا حضور حکم فرمائیں کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی چیزیں ذکر کرو۔ کسی نے کہا میرے پاس 2 جگہ زمینیں ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر یہ مکہ سے آنے والا یہ صحابی تمہارا بھائی ہے، تمہارے گھر کے 2 کمرے ہیں، تمہاری باہر 2 زمینیں ہیں، آج کے بعد تمہارا 1 کمرہ تمہارے اس بھائی کا ہے، تمہاری 2 زمینیں ہیں، 1 زمین اس بھائی کی ہے، تمہاری 2 جگہ ہیں، 1 جگہ اس بھائی کی ہے، جو چیزیں تمہاری 2 ہیں، 1 جگہ 1 چیز اس بھائی کو دینی ہے۔ ہر کسی نے سر جھکایا، کہا حضور ہم حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، سارا کچھ آپ پہ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مدینہ کے صحابی جو پہلے دن ایمان لا کر اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، جب حضور نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو ایک حضرت علی باقی رہ گئے، ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا۔ تو حضرت علی حضور کی بارگاہ میں ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ روایت کے الفاظ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہا حضور ہر کسی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا ہے، ایک علی ہی باقی رہ گیا ہے، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی راضی نہیں ہے اس بات پہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں نے زمانے والے کو زمانے والے کا بھائی بنایا ہے، میں نے مکہ سے آنے والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا ہے، لیکن کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہمیشہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم اللہ کے نبی کا بھائی تھا، ہمیشہ سے بھائی رہے گا۔ تو یہ خصوصیت بھی حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا اے علی تو میرا یہاں پہ بھی بھائی ہے اور کل قیامت والے دن بھی تو میرا بھائی رہے گا۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کو غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ ایک ہی موقع تھا ساری زندگی میں جس جنگ میں حضرت علی شریک نہ ہوئے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور میں بچوں اور عورتوں کے لیے رہ گیا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میں نے گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے، علی میدان میں نہیں جائے گا تو علی کا کیا فائدہ ہے، رب کا شیر ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر علی میدان میں نہ گیا؟ آپ مجھے یہاں گھر میں بچوں اور عورتوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میرے کریم محبوب علیہ السلام نے جو اعزاز عطا فرمایا، حضور نے فرمایا ترمذی شریف کے الفاظ ہیں اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فرمایا اے علی بھائی کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے
کیا خوش نہیں ہے اس بات پہ کہ تیرا میرے ساتھ آج وہی رشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا؟ اور وہ رشتہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آئیں کوہ طور پہ کلام لے جائیں، لیکن پیچھے کسی کو خلیفہ بنا کے، پیچھے کسی کو چھوڑ کے آئیں تاکہ قوم بگڑ نہ جائے۔ اور خلیفہ کسے بنایا تھا؟ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، وہ بھی وقت کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے علی بھائی، آج تیری نسبت میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کی نسبت ہارون کے ساتھ تھی، لیکن ساتھ خود ہی حضور نے فرما دیا، فرمایا لا نبی بعدی، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون خلیفہ بھی نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بلکہ تو انت ولی کل مؤمن و مؤمنۃ، تو آج کے بعد ہر مسلمان مرد کا عورت کا آج کے بعد علی بھائی تم ولی بن کے آیا ہے۔ نبی نہیں ہے لیکن تم ولی ہے، اور ولی کہتے ہیں مددگار کو، مدد کرنے والے کو ولی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیض پانے والا، ویسے تو ہر صحابی وہ ہے کہ جس کے دل کی وسعت بڑی زیادہ ہو جاتی تھی، جو کہیں نہ کہیں بڑا حوصلہ رکھنے والا ہوتا تھا، جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہوتا تھا۔ صبر کے وہ پیکر اس طرح ہوا کرتے تھے کہ حضرت عمر جیسا بندہ جو جاہ و جلال کا مالک ہے، لیکن فیصلہ کبھی غلط ہوتا ہے، مجمع میں کھڑا کوئی غریب بندہ بھی اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے، تو وہ جاہ و جلال کا مالک صبر کا اتنا پیکر بن جاتا تھا کہ سر جھکا لیتا تھا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ مہر مقرر کر دیا عورت کا کہ ایک مدت، ایک مقدار طے ہو جائے کہ اس سے زیادہ حق مار نہیں ہوگا۔ بات پہنچی مدینہ منورہ کی بوڑھی مائی کی تک، وہ آ گئی حضرت عمر کی مجلس میں، اس نے حضرت عمر کو بلایا، کہا میری بات سن، وقت کے خلیفہ 24 لاکھ مربع میل پہ بادشاہت کرنے والے، کہیں نہ کہیں وہ عمر جو غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ جو جاہ و جلال کا مالک ہے، لیکن کہیں غلطی ہو، شریعت اور دین کا مسئلہ آ جائے تو وہ خاموش بھی ہوتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے دل میں وسعتیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ حضرت عمر کو کہتی ہے مائی کہ اے عمر، جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جتنا مرضی عورت کو حق مار دیا جائے، تو تم کون ہوتا ہے حق مار مقرر کرنے والا؟ وقت کے خلیفہ ہیں۔ لیکن حضرت عمر نے سر جھکایا اور کہا بھائی میرا فیصلہ غلط تھا، میں اپنا فیصلہ واپس لیتی ہوں۔ اور آئے حضرت علی کی بارگاہ میں، حضرت علی وہ جو کہیں نہ کہیں ہزاروں کا اکیلے مقابلہ کرنے والے کو بھی مار دیتے ہیں، مگر ایک شخص جو کافروں کی طرف سے ہے، مقابلہ کرتے کرتے حضرت علی اس پہ غالب آ گئے، آپ نے اسے گرا دیا۔ این اس لمحے میں وہ خود کہتا ہے کہ میں مرنے والا تھا، 1-2 سیکنڈ میں حضرت علی میرا سر تن سے جدا کر دیتے، لیکن آخری لمحات میں میں نے تھوک پھینک دی حضرت علی کے چہرے پہ، حضرت علی نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں حیران ہو گیا، میں نے کہا غصہ تو اور زیادہ آنا چاہیے تھا کہ پہلے ہی کافر ہوں میں، مجھے مارنے والے تھے، جنگ جو ہو رہی ہے، اب تھوک پھینکی ہے تو غصہ بھڑکنے کے بجائے معاف کر دیا، مجھے چھوڑ دیا، کہا جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب وہ آ گیا حضرت علی کے قدموں میں، اس نے کہا بھائی صاحب بتاؤ تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے؟ بظاہر بندہ عام حالات میں بھی ایسا کام کرے تو لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور آپ جنگ کی حالت میں قادر تھے مجھے مارنے کے لیے، لیکن پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا، کیسے کیا ہے یہ؟ تو حضرت علی نے کہا پہلے تیری میری جنگ ہو رہی تھی تو اللہ کی رضا کی خاطر ہو رہی تھی، پہلے تیرا میرا جھگڑا تھا، میں تجھے مار رہا تھا تو رب کی رضا کی خاطر مار رہا تھا، اب تو نے تھوک پھینک دی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے لیے تجھے مار رہا ہوں، تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنی ذات کے لیے تجھے قتل کروں، اس لیے تجھے چھوڑ دیا۔ اب وہ آیا حضرت علی کے قدموں میں گرا، اس نے کہا جس کا دل اتنا خالص ہے اس کا ایمان کتنا خالص ہوگا، اس کا کلمہ کتنا خالص ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں اسلام پھیلانے میں ان لوگوں کا بھی بڑا کردار ہے کہ جو کردار کے ذریعے لوگوں کو اسلام میں شامل کیا کرتے تھے، نکالا نہیں کرتے تھے بلکہ شامل کیا کرتے تھے۔ اور رشتہ ایسا ہے حضرت علی کا قرآن کے ساتھ کہ حضرت امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل فرماتے ہیں حضرت علی کا قول کہ حضرت علی بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کہتے تھے سلونی اما شئتم، کہ اے لوگو تمہارا جو بھی سوال کرنے کا دل کرے تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے نکال کر دوں گا۔
اور فرمایا میں وہ ہوں جو اکیلا یہ جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، دن کو نازل ہوئی ہے یا رات کو نازل ہوئی ہے، غار میں نازل ہوئی ہے یا گھر میں نازل ہوئی ہے، مسجد میں نازل ہوئی ہے یا جنگ میں نازل ہوئی ہے، اور میں تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں ہر بات کا جواب دینے والا ہوں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا القرآن مع علی مع القرآن لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، کوئی بندہ ان دونوں ذاتوں کو جدا نہیں کر سکتا ہے۔ سوچا جائے تو کہاں قرآن رب کا کلام، رب کی کتاب، اور کہاں حضرت علی مخلوق، لیکن فرمایا نہیں، دونوں ذاتیں ہم نے ملا دی ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ ان دونوں کو اکٹھا جمع کیا جائے گا، یعنی بظاہر دنیا سے چلے بھی جائیں تو پھر بھی قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا صحابہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے۔ تو حضرت علی اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ تو گویا اگر آپ زندگی کے ان لمحات میں، جن لمحات میں گزرتے ہوئے آپ سب کا ذکر کرتے ہیں، سب کو یاد کرتے ہیں، لیکن اگر حضرت علی کا ذکر نہیں کرتے ہیں، حضرت علی کو یاد نہیں کرتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں اپنے دل کی طرف نظر دوڑائیں۔ اور یہ روایتیں، میں 2-3 روایتیں کو پڑھنے والا ہوں، میرا ان روایتوں کے متعلق میں پہلے بیان کر دوں، یہ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن میرا عقیدہ ان روایتوں کے بارے میں شاہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ جیسا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ انہی حدیثوں کے متعلق کہیں نہ کہیں پوری نعت لکھ ڈالتے ہیں، پوری منقبت لکھ ڈالتے ہیں۔ تو شاہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کے جیسا عقیدہ ہے میرا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت ابو بکر سے کہا کہ کہیں 4 لوگ بیٹھے ہوں، حضرت علی بھی مجلس میں ہو، آپ بھی اس مجلس میں ہو، اب گفتگو کرنے والا اس طرف بیٹھا ہو، حضرت علی اس طرف بیٹھے ہوں، آپ گفتگو کرنے والے کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ جو بندہ بات کر رہا ہے دیکھا اسے جائے، اس کی طرف نظر کی جائے۔ میں دیکھتی ہوں کہ مجلس میں جب حضرت علی بیٹھے ہوں، آپ کی نظریں ہمیشہ حضرت علی کے چہرے پہ رہتی ہیں۔ ذرا مجھے بھی بتائیں ابا جان وجہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے حضرت ابو بکر کی حضرت علی کے ساتھ۔ ام المومنین نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ ذرا بتائیں تو صحیح ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھرے مجمع میں آپ سب کو چھوڑ کر علی کی چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ تو ام المومنین سے حضرت ابو بکر نے کہا میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، جس نے علی کا چہرہ دیکھا ہے، جتنی دیر دیکھتا رہا ہے، اللہ کریم اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کسی نے پھر سوال کیا، کہا ام المومنین وہ ہے جس نے چہرہ دیکھا ہے، مگر میں گلی کے کونے میں سے آیا ہوں، ادھر سے حضرت علی جا رہے ہیں، اب گزر گئے ہیں، میں چہرہ نہیں دیکھ سکا ہوں، جسم کا کوئی حصہ دیکھ لیا ہے، تو کیا میرے لیے بھی کوئی عبادت کا ثواب ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا ہاں، اس روایت کی، اس حدیث کی راویہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتی ہاں، حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، جو بندہ حضرت علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا ہے، حضرت علی کے جسم کا کوئی حصہ دیکھ لیا ہے، تو جتنی دیر حضرت علی کا جسم دیکھتا رہا ہے، اللہ کریم اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شاہ نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث سے روح مصطفیٰ کی روح سے ہیں، مولا علی کے جن کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے نصیر، کہ جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے نصیر، وہ اگر کوئی ذات ہے تو حضرت علی کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ پھر ہم سوال کریں کہ ہم تو چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے ہیں، ہم تو جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھ سکے ہیں، ہم اگر چاہیں کہ ہم حضرت علی کا نام لے کر حضرت علی کے ذریعے کوئی عبادت کرنا چاہیں تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی رستہ ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ حضور نے فرمایا ذکر علی عبادہ، جہاں بھی علی کا نام لیا جائے گا، جتنی دیر علی کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ کریم تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔
اور کتنی شانیں اس مالک نے عطا فرمائی کہ آخری لمحات میں، وفات کے لمحات دیکھیں، صرف ایک آخری لمحات میں ایک اس شخص کو اللہ کریم نے کتنی شانیں عطا فرمائی کہ اگر وفات کے لیے اللہ کریم نے مہینہ منتخب فرمایا تو رمضان المبارک کا مہینہ منتخب فرمایا. پھر ان رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اللہ کریم نے جمعۃ المبارک کا عظیم دن منتخب فرمایا. پھر جمعۃ المبارک کے دن میں بھی اس مالک کریم نے فجر کی نماز کا وہ وقت منتخب فرمایا جس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے. اور فجر کی نماز میں بھی اللہ کریم نے عین سجدے کی حالت میں اس بندے کا اپنی بارگاہ میں آنا پسند فرمایا. ابن ملجم نے آپ پہ وار کیا، وہ جو خنجر لایا تھا زہر سے بھرا ہوا، اس نے وار کیا نا حضرت علی پہ. حضرت علی بعد میں کہیں نہ کہیں حضرت علی نے تھوڑا حضرت امام حسن کی گود میں سر ٹکایا تو حضرت علی نے کہا میرے مجرم کو پکڑنا، لے آنا اسے میرے پاس، لیکن یہ یاد رکھنا بدلے میں بڑی جنگ نہیں ہونی چاہیے. زیادہ لوگوں کو نہیں مارنا ہے، جتنا حکم دیتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اس کی جان لینی ہے، اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں مارنا ہے. اس کے کسی رشتہ دار کو، کسی بیٹے کو، کسی اس کے بھائی کو تم نے قتل نہیں کرنا ہے، صرف اسی کے ساتھ تمہارا ہے کہ جو ہمیں شریعت حکم دیتی ہے اسی تک رہنا ہے. اور حضرت علی عین آخری لمحات میں جب جان نکلنے والی ہے تو حضرت علی کے الفاظ آپ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ علی اس جہان سے جا رہا ہے تو علی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کے جا رہا ہے. علی جیسی شان کسی کو ملی ہے نہیں کبھی ملے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. الہ العالمین نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ جتنے کلمات کہی گئی ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی شان کے حوالے سے، ان کلمات کے بدلے میں ہمارے والدین اور عزیز و اقارب کی مغفرت فرما. ہم سب کو کل قیامت کے روز حضرت علی المرتضیٰ کا پڑوس عطا فرما. حوض کوثر پہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ سے جام پینا نصیب فرما. ان الفاظ کے صدقے سے مالک ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری اس محبت کو سلامتیاں عطا فرما. اس محبت کے بدلے میں ہمارے دل میں ایمان کی روشنی عطا فرما. غلاظتوں سے، برائیوں سے، کہیں نہ کہیں نافرمانیوں سے ہمیں دور فرما. ہمیشہ اپنی بندگی کرنے، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. ہر وہ ذات جس کا تعلق تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس ذات کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.